آج لڑائی میزائلوں کی ہے. آپ کہیں میں تو تیر پھینکوں گا چاہے لگے یا نہ لگے. لوگ اپنے گھر سے بیٹھ کے بٹن دباتے ہیں, دوسری طرف پورے کے پورے شہر تباہ ہو جاتے ہیں. دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا؟ جب امریکہ نے دیکھا کہ اب مجھے شکست ہو رہی ہے اور جاپان ہر لحاظ سے آگے تھا, جب اس نے اپنی شکست دیکھی تو بالآخر کیا کیا؟ ناگاساکی پہ ایٹم بم گرایا. تو کیا اس وقت اگر جاپان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہوتی تو کیا امریکہ کو اتنی ہمت ہوتی ناگاساکی پہ اٹیک کرتا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, تمہاری قوت, تمہاری طاقت, تمہاری جنگی تیاری اس حد تک ہونی چاہیے کہ تمہاری تیاری کو دیکھ کر لوگ کیا ہو جائیں؟ خوف زدہ ہو جائیں. مگر افسوس کہ ہم نے کیا کیا؟ نئی نئی چیزیں آئیں, سب سے پہلے ہم علماء اس کے مخالف ہو گئے. لاؤڈ سپیکر آیا, ہم نے کہہ دیا کہ لاؤڈ سپیکر حرام ہے, اس میں نماز نہیں ہوتی, اس میں تکبیر نہیں ہوتی, اس میں اذان نہیں ہوتی. مگر پھر وقت گزرا گیا, یہی حرام انہیں حلال نظر آنے لگ گیا, پھر حلال بھی ہو گیا. شروع میں تصویر حرام تھی, اور کئی علماء کے حوالے سے ہم نے سنا تھا, وہ فرماتے تھے کہ حضرت صاحب تصویر بناتے ہیں مگر جب ڈیویلپ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ آتی نہیں, مگر آہستہ آہستہ وہ بھی حلال ہوگی. پھر ایک وقت تھا لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ویڈیو بنانا اور ویڈیو دیکھنا یہ حرام ہے. ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کئی جگہوں پہ کئی علماء بناتے تھے اور کئی نہیں بنواتے تھے, مگر جو نہیں بنواتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ حرام ہے, اور جو بنواتے تھے ان کی سوچ یہ تھی کہ اس کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام اور قرآن کا پیغام جائے گا. بالآخر کیا ہوا کہ وہ طبقہ جو یہ کہتا تھا کہ یہ حرام ہے, آج ہم دیکھتے ہیں کہ صبح و شام وہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور واعظ و نصیحت کرتے. بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں یہ کہوں کہ وہ غلط کر رہے ہیں, نہیں. ہم چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دور جدید کے تقاضوں کو دیکھ کر ہم دین کے مطابق عمل نہیں کرتے, اس لیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ اس میں ترقی کر جاتے ہیں. یہ قدرت کا نظام ہے. اللہ پاک کی سنت یہ ہے کہ اس نے ہر کام میں اچھائی بھی رکھ دی اور برائی بھی رکھ دی. رحمانی قوتیں بھی ہر جگہ ہیں اور شیطانی قوتیں بھی ہیں. آپ انسان کے وجود کو لے لیں, اللہ پاک نے انسان کو آنکھ بھی دی, اللہ پاک نے انسان کو ہاتھ بھی دیے, اللہ پاک نے انسان کو پاؤں بھی دیے, کان بھی دیے. تو کیا آنکھ ہمیشہ اچھا دیکھتی ہے؟ ہمیشہ نیکی ہوتی ہے آنکھ سے؟ نہیں. اب یہ پیچھے جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے نا انسان, اللہ پاک نے یہ سارے حواس اس کے کنٹرول میں کر دیے. بنانے والا اللہ کی ذات ہے, مگر اس نے اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا. اس نے اچھائی اور برائی بنا دی, انسان کو بنا دیا, اور بنانے کے بعد فرمایا کہ اے انسان اب تو اس پر قادر ہے, چاہے تو اچھائی کر چاہے تو برائی کر. اچھائی کرے گا تو اس کا بدلہ جنت ہے, اور برائی کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہے. نیکی کے عمل کرے گا تو بدلے کے طور پر تمہیں مرنے کے بعد جنت ملے گی, اور اگر برائی کے راستے پہ چلے گا تو بالآخر تو جہنم میں جائے گا, دوزخ میں جائے گا. مگر کیا ہماری آنکھ ہر وقت اچھائی کرتی ہے؟ نہیں. انسان کئی گناہ اس آنکھ سے کرتا ہے, مگر دوسری طرف اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ آنکھ اچھائی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. آپ اس آنکھ کو استعمال کرتے ہوئے علم حاصل کرتے ہیں تو یہ اچھائی میں استعمال ہو رہی ہے. پھر اللہ پاک نے انسان کے ہاتھ بنائے, ہاتھ کا کام پکڑنا. اس ہاتھ کے ذریعے انسان غریبوں محتاجوں کی مدد کرتا ہے, اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے. جنگ کے دوران اس ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتا ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہاتھ غریبوں پر
ظلم ڈھانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں. کئی لوگ مظلوموں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, غریبوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, ان ہاتھ کے ذریعے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. تو یہ ہاتھ اچھائی کا ذریعہ بھی بن گئے اور برائی کا ذریعہ بھی بن گئے. پھر اسی طرح انسان کو اللہ پاک نے ٹانگیں دی, پاؤں, تو کبھی پاؤں یہ ٹانگیں اچھائی کی طرف اٹھتی ہیں اور کبھی برائی کی طرف اٹھتی ہیں. انسان مسجد میں آتا ہے, جمعہ کی ادائیگی کے لیے آتا ہے, کسی اچھے مقصد کے لیے جاتا ہے, علم کے حصول کے لیے جاتا ہے, تو یہ سفر چل کے جانا اس کے لیے باعث برکت بن جائے گا, باعث نیکی بن جائے گا. مگر یہی ٹانگیں, یہی پاؤں اگر اس سے وہ برائی کی محفلوں کی طرف جاتا ہے, ظلم کرنے کے لیے جاتا ہے, بری جگہ پر جاتا ہے, تو یہی ٹانگیں اس کے لیے کیا بن جائیں گی؟ گناہوں کا ذریعہ بن جائیں گی. پھر اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو کان دیے, تو کان تلاوت قرآن سن کے اجر و ثواب بھی کما سکتے ہیں, اور اسی کان کے ذریعے انسان برائی کا موجب بھی بن جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو دماغ دیا, اگر انسان اچھی سوچ رکھے, اس دماغ کو استعمال کرے, تو یہ اچھائی کا سوچنا آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. اور اگر آپ کے دماغ کے اندر مختلف غلط باتیں چل رہی ہیں, کسی کو آپ فلاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے آپ تگدو کرتے ہیں, سوچتے ہیں, تو وہی تمہارے لیے کیا بن جائے گا؟ وبال. تو اللہ کا نظام ہے کہ اس نے ہر چیز کے اندر اچھائی بھی رکھی اور برائی بھی رکھی. اب انسان پہ ہے کہ وہ اچھائی لے لے یا برائی لے لے. پھر اسی طرح ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں, اللہ پاک نے پانی بنایا. اب یہاں پر بھی دو سوچیں ہیں, کچھ کہتے ہوں گے کہ یہ پانی کیا ہے, اس سے تو سیلاب آتے ہیں اور لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. مگر دوسری سوچ رکھتا ہے, وہ کہتا ہے یہی پانی ہے, اگر لوگوں سے ناپید ہو جائے تو لوگ تو مر جائیں. چونکہ انسان کے جسم میں, خون میں کافی حد تک جو خلیے ہیں وہ پانی کے بغیر انسان کا وجود اور انسان کی بقا اور زندگی ناممکن ہے. پھر اگر پانی نہ ہو تو فصلیں کہاں سے ہوں؟ تو پانی کے بغیر بھی زندگی کا وجود نہیں. پھر اللہ پاک نے آگ بنائی. ایک سوچ یہ دیکھے گی, آگ تو وہ ہے جو سب کو جل کے راکھ کر دیتی ہے, جلا دیتی ہے. مگر دوسری طرف یہی آگ اگر نہ ہوتی تو کیا یہ دیواریں کھڑی ہوتی؟ نہیں. بھٹے پہ کام کیا ہو رہا ہے؟ اینٹیں پک رہی ہیں آگ کے ذریعے, کھانا پکتا ہے تو وہ بھی آگ کے ذریعے. پھر اسی طرح دنیا جہاں کی مختلف چیزیں ہیں, ہوا ہے, یہی ہوا آندیاں آتی ہیں, طوفان آتے ہیں, لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں, مگر یہی ہوا سانس لینے کے لیے ضروری ہے. اگر یہ ہوا ختم ہو جائے تو سانس ختم ہو جائے. تو اسی طرح ساری چیزیں جو بھی ہے اس کے اندر اچھائی کا پہلو بھی ہے اور برائی کا ہے. انسان ڈرائیور ہے, اب اس کی مرضی, چاہے تو اچھائی کو لے لے, چاہے تو برائی کو لے لے.